بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے کلاس 10th کے سلیبس میں شامل شیخ محمد ابراہیم کی غزل لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے یہ پڑھائی جا رہی ہے۔ آپ غور سے اس کو سنیں۔ شاعر کہتا ہے مطلع میں کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو جتنی زندگی اللہ نے دے رکھی ہے وہ اپنی اتنی زندگی لے کر کے دنیا میں آ جاتا ہے اور اتنے دن جی کر کے اس کے بعد جب موت کا وقت آتا ہے تو قضا اس کو لے کر کے پھر چلی جاتی ہے۔ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، تو مطلب یہ ہے شاعر کا کہ اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے جانا یہ انسان کے اپنے ارادے سے نہیں ہے، اس میں اس کی اپنی کوئی خوشی نہیں ہے، نہ یہ اس کے اپنے بس میں ہے۔ تو اپنی خوشی سے نہ آنا نہ اپنی خوشی سے جانا، تو چاہیے کہ ایسی زندگی کے لیے کہ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، اور کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ جس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ اپنی خوشی سے انسان آ سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، تو ایسی زندگی کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی دنیا کے لیے انسان کو چاہیے کہ بہتر ہے کہ اس سے دل نہ لگائے۔ لیکن یہ دنیا ایسی لالچی چیز ہے اور فریبی چیز ہے، ایسی دلکش ہے کہ انسان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور بغیر دل لگائے ہوئے اس سے اس کا کام نہیں چلتا۔ پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے، انسان آ کر کے یہاں اس کے جنجال میں پھنس جاتا ہے۔ کم ہوں گے اس بساط پہ ہم جیسے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ اس میں لفظ بساط اور بدقمار کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ شاعر نے بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ دنیا کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک بساط ہے، شطرنج کی ایک میٹ ہے، چٹائی ہے، اور شطرنج کے کھیل میں جو انسان غلط کھیلتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا زبردست نقصان ہوتا ہے، اس کا ملک چلا جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس شطرنج کی بساط پر مجھ جیسے غلط چال کھیلنے والے، غلط کھیل کھیلنے والے کم لوگ ہوں گے۔ یعنی شاعر کا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ اس دنیا کے اندر مجھ جیسے غلط اعمال کرنے والے کم لوگ ہوں گے۔ ہم نے ابھی تک جو بھی عمل کیے وہ ہمارے لیے برے ہی ثابت ہوئے۔ شاعر نے یہاں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو جو بھی کھیل ہم کھیلے وہ غلط ہی ہمارے لیے ثابت ہوئے۔ اب اس کے بعد ایک تلمیح کا شعر شاعر عرض کر رہا ہے کہ ہوں عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کی طرح سے کتنی بھی لمبی عمر مل جائے لیکن مرتے وقت انسان یہی کہتا ہے کہ ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ دنیا میں ہمیں زندگی کہاں ملی، ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی آئے اور ابھی جانے کا وقت آ گیا۔ بچپن انسان اصل میں کھیل کود میں نکال دیتا ہے، جوانی مستی میں نکال دیتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر موت قریب اب آتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ارے زندگی تو ہمیں بہت کم جینے کو ملی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کر کے دنیا کی لالچ میں پڑ کر کے اس کے فریب میں پھنس کر کے اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے اور آخرت کی فکر نہیں ہوتی تو بعد میں پچھتاتا ہے۔ نازاں نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل پر نازاں مت رہو، اپنی عقل پر گھمنڈ مت کرو، ہوتا وہی ہے
جو پہلے سے طے شدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ دانش تیری، نہ تیری عقل تیری سمجھ، اور نہ کچھ میری دانشوری، نہ کچھ میری عقل مندی۔ کسی کی عقل مندی نہیں کام کرتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ یہ دنیا راہ فنا ہے، یہ کسی کا ساتھ دینے والی نہیں، سب کو دھوکہ دیتی ہے۔ تو وہی شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا راہ فنا ہے، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ کس کا اس نے ساتھ دیا ہے؟ تم بھی جب تک تمہاری حیات ہے، باقی ہے، تب تک چلتے رہو۔ جب تک چلتی ہے چلتے رہو، اس کے بعد تمہیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اور شاعر نے مقطع کے شعر میں عرض کیا ہے کہ جاتے ہوائے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی میں دنیا کمانے کی فکر میں کبھی اپنا شوق نہیں پورا کر پائے، اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر پائے، اپنی چاہت نہیں پوری کر پائے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرتے وقت انسان یہی سوچتا ہے کہ کیا بتاؤں، ابھی فلاں چیز باقی رہ گئی تھی اور فلاں کام نہیں کر پائے۔ تو اس چمن سے ذوق کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے تمام خواہشات لے کر کے ہم جا رہے ہیں، اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے۔ اب ہم جا رہے ہیں، اب دنیا کے اندر چاروں طرف سے بہار ہی بہار ہو، تو وہ اپنی بلا سے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے اس سے کیا درکار ہے، مجھے اس سے کیا ملنا ہے۔ ہم تو خواہشات پوری ہی نہیں کر پائے، اپنی خواہشات کو لے کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ دنیا میں چاروں طرف سے بہار ہی بہار ہوں تو اپنی بلا سے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔